ایک عورت، ایک خاتون ہیں، ڈاکٹر ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ میں باہر نکل کر کوئی کام کروں، لیکن ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی غالباً اسی فیلڈ کے ہیں، وہ فورس کرتے ہیں کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرو، لڑکی منع کر رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پھر یہ تعلیم حاصل کیوں کی تھی اس بہن نے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تعلیم کے دوران بھی تو پھر مطلب سب ہوتے ہیں، مرد عورت ہوتے ہیں اور دیگر بہت سارے مراحل سے ہماری بہنوں کو گزرنا ہوتا ہے۔ اب جب وہ ڈاکٹر بن چکی ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ باہر نکل کر کام کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گی، ہماری لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں گی، تو وہ معاملات جو لیڈی ڈاکٹر کو چیک کرنے چاہیے، یا یہ عورت کو چیک کرنا بہت سی جگہ پر باعث فتنہ نہیں ہوتا، لیکن مرد چیک کرے تو غالباً کوئی فتنے کے امکانات ہو سکتے ہیں، تو وہ تمام پھر فوائد خواتین کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا مشورہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کریں اور احتیاط کے ساتھ کام کریں، کسی سے فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ پیشنٹ آتے ہیں ان کو چیک کریں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، اور ایسے ہاسپٹل جوائن کر لیں جہاں پہ ساری عورتوں وغیرہ کے جو شعبے ہوتے ہیں، عورتیں آتی ہیں ان کو چیک کریں، لیکن کریں، یہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہماری لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں گی تو پھر میل ڈاکٹر ہوں گے، اور پھر بہت سی بہنیں جو ہیں وہاں پہ جھجک محسوس کرتی ہیں، اور پھر معاملات بھی بہت سے ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کریں۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں میں جاب کرتا ہوں تو میرا فنڈ کٹتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ لازم کٹتا ہے، آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہے، زبردستی کاٹا جاتا ہے، تو یہ غصب کی صورت ہے، یعنی بغیر ضرورت کے کاٹنا تو یہ گناہ ہے، پھر وہ کمپنی جانے، بہرحال وہ جانے، آپ اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو اضافی 50 تو کٹتے ہے، اس کے علاوہ جو کٹتا ہے اس میں بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کٹوانا چاہیں تو کٹوا لیں، اور پھر اس کے بعد یہ آفر ہوتی ہے کہ ہم اس کو تجارت میں لگائیں گے باقاعدہ، اور اس سے جو پروفٹ ہوگا آپ کو دیں گے، تو بالکل پھر آپ کو اختیار ہے، کرنا چاہیں نہ کریں، اور کریں تو بالکل جائز۔ اور اگر غیر اختیاری طور پر ہے کہ آپ نہیں چاہتے لیکن زبردستی کاٹ کر اور وہ تجارت کے اندر لگاتے ہیں، تو پھر یہ زبردستی چونکہ کاٹا گیا ہے تو اس لیے آپ اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اب اگر وہ اپنے پاس سے کچھ پروفٹ ڈال کر دیتے ہیں تب بھی جائز۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اختیار ہے کہ آپ ہمیں دیں، ہم آپ کو پروفٹ دیں گے، اور کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوتا، تو پھر یاد رکھیں اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوگی، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ اور ایک صورت اسی میں کہ زبردستی آپ سے لے لیا اور کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے، اور بعد میں وتھ پروفٹ آپ کو دے دیا، تو اس صورت میں چونکہ زبردستی آپ سے لیا، آپ راضی نہیں تھے، تو یہ غصب کی صورت ہوتی ہے۔ اور غاصب اگر آپ کا مال لوٹائے، غصب مانے پیسہ چھین لینے والا، پیسہ چھین لینا، اور غاصب پیسہ چھیننے والا، تو اگر پیسہ چھیننے والا واپسی میں آپ کو زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ لے سکتے ہیں، اس صورت میں آپ کے لیے وہ جائز ہوگا۔ آب زمزم جو ہے یہ کھڑے ہو کر پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو آپ کی سنت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھڑے ہو کر آب زمزم پیا اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، افضل ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کے پیے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، تو واجب نہیں ہے کھڑے ہو کر پینا، تو مستحب کی ادائیگی کے لیے، سنت مستحبہ کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو کر پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر بیٹھ کے پڑھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ سامنے، تو اس کو کیا ہم نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل دیکھ سکتے ہیں، حالت نماز میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے حرم میں ہوتا ہے کہ طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے سے نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح مسجد نبوی میں دیکھا ہے کہ لوگ آگے سے نکل جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مطلب انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اگر وہ جانتا کہ اس گزرنے میں اس کے لیے کیا ہے، یعنی کیا وبال ہے، تو جو قدم اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا اس سے بہتر سمجھتا کہ 40 سال تک وہاں کھڑا رہتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ گناہ ہے، سمجھ لیجئے کہ نمازی کے آگے سے نکل جانا۔ لیکن بڑی مسجد ہو تو 3 صفوف کے آگے سے آپ نکل سکتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ نے کیا کرنا اس کو دیکھیں، اور فرض کر لیں کہ اگر آپ 3 صفوں کے آگے بھی نہیں نکل سکتے، کنجسٹ بہت ہوتا ہے بعض اوقات، تو پھر جو اس نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، آپ اس کی جیسے گزر رہا ہے تو آپ اس کی آڑ میں نکل جائیں، یہ آپ کو احتیاط بہرحال کرنی ہوگی، تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ گناہ گار ہوگا، اور آپ کو اس کو زبردستی دھکا تو نہیں دے رہے کہ پھر آپ بھی گناہ گار ہوں، تو یہ اجتناب کریں، اچھی طریقے سے خیال رکھیں، وہاں قانون شرع بدلے گا نہیں، ویسے رہے گا۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی نے بیوی کو طلاق دی اور ابھی وہ عدت میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟
تو دیکھیں اگر مرد نے طلاق تو مرد الموت میں بھی اگر ہوتا، اگر وہ طلاق رجعی دیتا اور دوران عدت پھر اس کا انتقال ہو جاتا تو عورت مطلقاً وارثہ ہوتی ہے. تو اس میں یعنی اس صورت میں بالکل ہوگی. تو غالباً یہ بھی ایسی صورت ہے کہ اس نے طلاق، مرد الموت کا تو ذکر نہیں کیا لیکن اس نے طلاق دی، ابھی عدت چل رہی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت وارثہ ہوگی. ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ حرم میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا تھا درمیان میں اگر روڈ ہو تو پھر یہ پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ مختلف ٹاورز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، اگر اس میں بیچ میں روڈ جاری ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہ حنفی میں امام کا اور مقتدی کا مکان متصل ہو، ایک ہی مکان ہو تو پھر یہ اقتداء درست ہے. اگر مکان بدل جاتا ہے تو پھر اقتداء نہیں ہوتی. اور بدلنے کی وہی صورت جو آپ کے ذہن میں ہم نے بتائی تھی کہ یا تو بیچ میں ایک نہر بہہ رہی ہو جس میں کشتیاں جاری ہیں، امام اور کچھ مقتدی یہاں ہیں، باقی نے نہر کے اس طرف اقتداء کر لی، تو یہ فصل بالاجنبی ہے اور یہ مکان متصل نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہوگی. ایسی شارع عام ہے کہ جس پر ٹریفک جاری ہے تو پھر پیچھے والوں کی نہیں ہوگی. اس لیے دیکھ لیا جائے کہ ٹاورز وغیرہ کا جو آپ نے ذکر کیا، اگر بیچ میں باقاعدہ روڈ ہے اور وہ جاری و ساری ہے تو جو اس طرف ہے ان کی نماز نہیں ہوگی. فقہ حنفی کا تو اصول یہی ہے. کسی ایک بہن نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس کیش پر سال چل رہا تھا اور سال کے تمام ہونے سے پہلے تھوڑا سا قرضہ اس کے پاس آ گیا، تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اس کو مائنس کر دیں، کیونکہ یہ تو قرض ہے، یہ تو ویسی ادائیگی اس کی ہوگی. اگر یہ ابھی نہ بھی ہوتا، پہلے سے ہوتا، تب بھی اس کو کل مال سے نکال کر باقی مال پہ زکوٰۃ ہوتی، تو اس کو ہٹا دیں اور باقی مال کے اوپر زکوٰۃ بنے گی. قرض خواہ نے قرض معاف کر دیا تو کیا گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی؟ جی نہیں ہوگی. مثلا ایک آدمی کے پاس آپ نے 10 لاکھ اس کو قرض دیا اور 10 سال تک اس کے پاس رہا اور پھر 10 سال کے بعد آپ نے معاف کر دیا، تو یہ اس پہ کیوں بنے گی؟ وہ تو مالک ہی نہیں ہوا، بلکہ جس نے معاف کیا اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ہونی چاہیے، گزشتہ سالوں کی ہونی چاہیے. اور اس میں یہ قول بھی ہے کہ بالکل اس کو مستثنیٰ کر دیا جائے کہ وہ بالکل فارغ ہو جائے کہ چلو سارا ہی اس نے صدقہ کر دیا. دونوں چیزیں ہیں تو اس میں دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. ایک کویسچن یہ آج کیا تھا کسی نے کہ مسجد کی چھت پر ہم چاہ رہے ہیں کہ سولر سسٹم لگا دیں، تو نیچے اچھی گنجائش موجود ہے، نمازیوں کی پہلی منزل بھی ہے، دوسری بھی ہے، اور اگر فرض کر لیں رش ہو بھی جاتا ہے تو چھت تک پہنچنے میں کئی سال لگیں گے، اور چھت ایسی خالی پڑی ہوئی ہے، اور ہم آدھی چھت کے اوپر اگر سولر سسٹم لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مطلب ایسا نہیں کہ اوپر کوئی مطلب شیڈ وغیرہ ڈالیں، یہ بھی نہیں، بالکل ایسے ہی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم ایک مسجد بناتے ہیں تو یہ اوپر بھی مسجد ہی ہوتی ہے، یعنی 7ویں آسمان تک مسجد ہے اور نیچے تحت الثری تک مسجد ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد کے چھت پہ چڑھ جائیں تو وہ بھی مسجد ہے، اس سے اوپر ایک اور منزل بنائیں وہ بھی مسجد ہی ہوگی. اور مسجد کے اندر اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی کوئی تعمیر کرنا کہ نمازیوں کو دقت ہو اور جگہ تنگ ہو جائے، وہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. لیکن جیسے کہ آپ نے سچویشن بیان فرمائی کہ چھت پر بنانی ہے اور نمازیوں کو بالکل کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اب اس میں بس مزید ایک یہ چیزیں دیکھ لیں گے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اگر تو لوگ اچھا فنڈ دیتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اچھا پیسہ ہے، پھر تو مسجد کے چھت پر ایسی کوئی چیز نہ لگائیں کہ بہرحال مسجد کی گویا کہ چھت کا مطلب ہے مسجد کو کور کرنا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن اگر فنڈ کی کمی ہے اور بعض اوقات بڑے مشکل حالات ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے خود ہاتھ بڑے تنگ ہیں، اور بعض علاقائی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا فنڈ پورا کرنا، سیلریز پورا کرنا، مینٹیننس وغیرہ کے معاملات، یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ پے نہیں ہو پاتے، تو پھر ایسی صورت میں پیسہ بچانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کسی کی رائے مختلف بھی ہو، لیکن ہمارے نزدیک آپ ایسی تمام سچویشنز کو دیکھ کر پھر یہ عملی اقدامات اٹھا سکتے ہیں.